وہ کون سا شخص جس کو دوزخ سے نکلوا لیا جائے گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر وہ بندہ جو مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اس کو ترمذی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کی وضاحت میں ایک بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے گا، یعنی جو شخص کفر و شرک کی حالت میں اس دنیا سے گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، ہم فیہا خالدون، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اور اس کا کوئی بھی عمل اسے جہنم سے نہیں نکال سکے گا۔ تو اب اس حدیث کا انفیکٹ مطلب کیا ہے کہ جو شخص دنیا سے اس حالت میں گیا کہ وہ کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ وہ ایمان والا تھا، لیکن عمل صالح اس کے پاس نہیں، رائچیس ڈیڈز اس کے کم تھے، تو اب کیا ہے کہ اگر اس کے ایمان کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں اس نے کہیں کبھی کسی وقت اللہ کو یاد کیا ہو، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا ہو، تو اس پر کیا ہے کہ اگرچہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، لیکن پھر کسی دن اللہ کے ذکر اور خوف کی برکت سے جو کہ اس نے دنیا میں کیا ہوگا اس سے اس کو نجات میں، یعنی اس کے اس کام کی برکت سے اللہ اس کو دوزخ سے نکال لے گا۔ اسی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں کی کیا برکہ ہے، کیا ویلیو ہے اللہ کے نزدیک، سبحان اللہ۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کے خوف اور ہیبت سے، یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اس ڈر کی وجہ سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلے، چاہے وہ مقدار میں بہت ہی کم، مثلا مکھی کے سر کے برابر، یعنی ایک قطرہ ہی صحیح، اور وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ سے بچا لے گا اور دوزخ اس پر حرام کر دے گا۔ اس کو ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کی وضاحت بات یہ ہے کہ یہ جو خاص نیک عمل ہے اس کا ذاتی تقاضا، یعنی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے کہ اس چہرے کو جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف کے باعث آنسو بہہ رہے ہیں آگ سے بچا لیا جائے، لیکن شرط یہ ہے، یعنی اس میں ایک کنڈیشن ہے، شرط یہ ہے کہ اس شخص سے ایسا کوئی بڑا گناہ نہ ہوا ہو جو یہ ریکوائر کرے کہ اس کو جہنم میں جانا ہے، یعنی جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، ایسا اس سے گناہ نہ ہوا ہو دنیا میں، اور اگر اس سے ایسی خطا ہو گئی تو اب وہ اس پر توبہ کر چکا ہو، یعنی اللہ سے معافی مانگ چکا ہو، تو یہ حدیث اس پر امپلیمنٹ ہوتی ہے۔ اور ایک بات اس پر یہ بھی یاد رکھیے کہ سبحان اللہ، جس کو اللہ نے جنت میں لے کے جانا ہے، توفیق دیتا ہے جس کو اللہ نیک کاموں کی، تو وہ اسے گناہوں سے بچنے کی اسٹرینتھ دیتا ہے، توفیق دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، کیونکہ اس کی وہ طلبگار ہوتا ہے گائیڈنس کا۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ تم جس راستے کی طرف چلو گے میں وہ راستہ آسان کر دوں گا، یہ تمہارے اوپر ہے تم کون سا راستہ چوز کرتے ہو، ایک حق کا راستہ ہے، اچھائی کا، اللہ کی اوبیڈینس کا، اور دوسرا نافرمانی کا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا اللہ کے آگے ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ یا رب تو ہمیں گناہوں سے بچا، عافیت دے اور حسن الخاتمہ دے، یعنی مرتے وقت اللہ کی اوبیڈینس میں جان جائے۔ اور اسی وجہ سے معمولی گناہوں کو بھی، معمولی خطاؤں کو بھی ہمیں ہلکا نہیں جانا چاہیے، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، ابن ماجہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش کرو اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی بھی پوچھ ہوگی، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ یعنی اس کی وضاحت میں بات یہ ہے، اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے تو بچتے رہتے ہیں، اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کی زیادہ فکر نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس حدیث میں یہ ٹیچنگ مل رہی ہے کہ آپ صغیرہ گناہوں کو بھی ہلکا نہ سمجھیں، ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں اور نہ ان پر اصرار کریں۔ یعنی صغیرہ گناہوں پر بھی بعض اوقات انسان بار بار ان کو کرتا ہے کہ اس پر پکڑ آنے کے چانسز ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے نا وہ بات بھی۔ تو بات یہ ہے کہ صغیرہ اور کبیرہ میں جتنا کہ زیادہ زہریلے سانپ اور کچھ کم زہریلے سانپ، یعنی حدیث کا آبجیکٹو کہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچیے اور اصرار بھی نہ کیجیے اس پر۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو کچھ نہ جانے گا، ہلکا سمجھے گا، حسرت کرے گا، یوم الحسرہ،
قرآن کریم میں ہے حسرت کا دن، یعنی اس دن نیک لوگ بھی حسرت کریں گے، کاش ہم اور نیکیاں کر کے لاتے، تو کافر تو حسرت کریں گے ہی۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے لے کر موت کے دن تک مسلسل اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پلیئر کے لیے سجدہ میں گرا رہے تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے فرما دیا نا، تم میرا حق نہیں ادا کر سکتے، تم میری قدر نہیں جان سکتے، تم ما قدر اللہ حق کا قدری، یعنی اللہ کی قدر تو انہوں نے جانی نہ انسانوں نے، جو حق تھا، جو اللہ کا تقوی تم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے جتنا تم کر سکتے ہو ایز مچ ایز یو کین، تو تم اتنا تو کرو، لیکن جو اصل حق ہے تم تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتے اللہ کا، وہ تو بس دے رہا ہے ہمیں، اس کے تو بس انعامات ہیں ہم پر۔ ہم تو یہ ٹوٹے پھوٹے سے اعمال کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا کام کر لیا، پتہ نہیں نمازوں کو کس طریقے سے پڑھا، کس طریقے سے وضو کیا، کیا کیا، یعنی اگر ہم ان چیزوں کی ڈیپتھ میں جائیں تو وہ تو بات ہی بڑی لمبی ہو جائے۔ اور اللہ کے مومن بندوں کی تو یہ کوالٹی ہے، یہ صفات ہیں ان کی، کہ وہ نیک کام کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ باتیں ان کی رد نہ کر دی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ انہی باتوں کو قبول ہی نہ کرے۔ تو یہی لوگ ہیں اصل میں بھلائیوں کی طرف تیزی سے دوڑنے والے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، اور اس میں سٹوری ہے ایک شخص کی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنے نفس پر بڑی زیادتی کی، یعنی غفلت سے گناہوں والی زندگی گزارتا رہا۔ اب جب موت کا وقت آیا تو پچھلی زندگی کو یاد کر کے اللہ کا خوف اس پر طاری ہوا، اور آخرت کے برے انجام سے وہ بہت ڈرا، اور اس پر اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا۔ تو اس پر اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم مجھے جلا کر راکھ کر دینا، پھر تم میری اس راکھ سے آدھی تو کہیں خشکی میں بکھیر دینا اور آدھی کہیں دریا میں بہا دینا، تاکہ میرا کہیں نام و نشان نہ ملے اور میں دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ نہ ہو جاؤں۔ اور کیا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں تو اتنا گنہگار ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا سخت عذاب دے گا کہ جو دنیا میں کسی کو نہ دیا ہو۔ اب اس کے بعد وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اور کچھ دریا میں بہا دیا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ کے حکم سے خشکی اور تری سے اس کے جو راکھ کے اجزاء تھے، راکھ کو یعنی اکٹھا کیا گیا اور اس کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ اے میرے مالک، تو خوب جانتا ہے کہ تیرے ڈر سے ہی میں نے ایسا کیا۔ تو اس پر کیا ہے کہ اللہ نے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا کر صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اب دیکھیں، اگرچہ اس کا عمل تو ٹھیک نہیں تھا، یعنی ساری عمر تو وہ نافرمانی کی زندگی گزارتا رہا، گناہ کرتا رہا، اب آخرت میں اس کو خوف آیا اور خوف سے بھی اس نے الٹا سیدھا کام کر دیا، لیکن اللہ کو اس کا یہ خوف بھاگ گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پیچھے احادیث ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ کے خوف سے نکلنے والے آنسو اور اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچ جانا، تو یہ انشاءاللہ ان سب پر اجر ہے، بشرط یہ کہ انسان شرک سے بچا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچا رہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔